الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اما بعد، میں سب سے پہلے ہدیہ تبریک اور ہدیہ محبت پیش کرتا ہوں حضرت مفتی اعظم علامہ مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب کو، ان کے اس عظیم اور وقی خطبے پر. اور انہوں نے جب یہ فتنہ رونما ہوا تھا تو اس وقت اس فتنے کا رخ موڑنے کے لیے جو سب سے مؤثر اور زوردار آواز اٹھی تھی وہ اسی محراب سے اٹھی تھی. اور بعض اہل نظر جن کا میں نام نہیں لیتا، انہوں نے یہ بات مجھ سے شیئر کی. انہوں نے کہا کہ ہم نے عالم رویا میں حضرت داتا گنج بخش کی زیارت کی. آپ اپنے مزار اقدس کے باہر بے چینی سے ٹہل رہے تھے اور آپ نے فرمایا کہ اس فتنے کی سرکوبی کے لیے ہم ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں. اور یہ امر تاریخ میں محفوظ ہے اور بہت پرانی بات بھی نہیں ہے کہ اس میں فیصلہ کن آواز اس فتنے کے خلاف حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ آپ کے آستان سے اس وقت بھی اٹھی. اور آج حضرت مفتی اعظم نے جو جاندار خطبہ ارشاد فرمایا ہے، میں اس کو اسی تسلسل کی ایک کڑی قرار دیتا ہوں. اور ان کا کہنا بجا ہے، اور ہمیشہ جو عقیدتیں، ارادتیں، محبتیں، نیازمندیاں بارگاہ مخدومہ کائنات میں اس درگاہ سے پہلے بھی پیش ہوتی رہی ہیں اور آئندہ بھی پیش ہوتی رہیں گی. اقبال سے کسی نے کہا تھا کہ زمانے کے عروج و زوال کی تو بڑی بات کرتا ہے کہ معاشرے بنتے ہیں، سنور جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں، تو اس کا فلسفہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا تھا کہ دنیا اس زمن میں مختلف فلسفے بیان کرتی ہے. اگر بندے ز درویش بمیری کہ اگر تم اس مرد درویش سے پوچھتے ہو کہ سوسائٹی کس طرح بنتی ہے، معاشرے کس طرح عروج اور ارتقاء پاتے ہیں، تو اقبال نے کہا تھا کہ پھر میری یہ نصیحت لکھ لو، یاد کر لو، اپنے نصاب میں شامل کر لو، لوہے قلم پر تحریر کر لو. تو انہوں نے پوچھا اقبال سے کہ اس سے کیا ہوگا؟ تو اقبال نے کہا کہ پھر دنیا مٹ جائے گی، معاشرے ختم ہو جائیں گے، سوسائٹی نت نئے چلن اختیار کر لے گی، لیکن دنیا کے اندر تمہارا معاشرہ، تمہاری سوسائٹی، تمہاری آئیڈیالوجی اور تمہارا عقیدہ، اسی کو دوام اور عروج ملے گا. تو انہوں نے پوچھا اقبال ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تو اقبال نے کہا تھا کہ صرف ایک ہی کام کرنا ہوگا کہ اپنی عقیدت، اپنی ارادت، اپنی فلسفی، اپنی عقل اور اپنی فکر کو سیدہ خاتون جنت کی بارگاہ میں پیش کر دو اور ان کے آگے قربان کر دو. بطول باش و پنہان شو ازی عصر، کہ اگر تم دنیا میں عروج چاہتے ہو، اگر اپنی سوسائٹی کو مضبوط اور مستحکم دیکھنا چاہتے ہو، تو پھر سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ساتھ، آپ کے خانوادے کے ساتھ، آپ کے گھرانے کے ساتھ اپنی عقیدت، ارادت اور محبت کے ناطے کو مضبوط کر لو.
دنیا کے اندر عروج پاؤ گے اور آخرت میں بھی سرخرو ہوگے۔ اور اقبال نے کہا کہ مادر-ے-آں مرکز پرکار عشق، مادر-ے-آں قافلہ سالار عشق، کہ سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی عزت، عظمت، عروج، بلندی اور پیشوائی، اس کے عنوان جاننا چاہتے ہو تو جانو کہ مادر-ے-آں مرکز پرکار عشق، مادر-ے-آں قافلہ سالار عشق، کہ وہ عشق کے قافلہ سالار امام عالی مقام کی والدہ ہے۔ اور اقبال اپنے اس طویل محبت اور عقیدت کے پیرائے کو اختتام دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ لوگوں، تم عمرے اور طواف کرتے ہو کعبہ کے، ہاں ہم خاتون جنت کا کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کی شریعت رشتہ ہے آئین حق زنجیر پاست، اللہ کی شریعت میرے قدموں میں بیڑی بنی ہوئی ہے، زنجیر ڈلی ہوئی ہے، پاس آئین جناب مصطفیٰ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی دستور اور آپ کے شریعت میرے راستے میں حائل ہے۔ اقبال، اگر یہ نہ ہوتا تو پھر تو کیا کرتا؟ اگر شریعت راستے میں حائل نہ ہوتی تو پھر تو کیا کرتا؟ تو اس اقبال کہتے ہیں کہ ورنہ گردے تربش میں، کہ لوگوں تم کعبے کا طواف کرتے، میں فاطمہ الزہرا کی ذات کا طواف کرتے، تمہاری زمینیں حرم کعبہ میں جھکتی، میری زمین سیدہ کی ذات کے آگے جھکتی۔ اور یہ بات وہ دانائے راز، وہ حکیم مشرق کر رہا ہے جس کو اس طرح کی خیرات میسر تھی۔ میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں داتا دربار ایڈمنسٹریشن کو اور حضرت مفتی اعظم کو کہ انہوں نے آج ماہ رمضان المبارک اس کے جمعے کا یہ عظیم اجتماع ڈیڈیکیٹ کیا اور ہدیہ محبت پیش کرنے کا اہتمام کیا سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، کہ انسانیت، آدمیت اور پوری ملت اسلامیہ اگر کسی ہستی کا احسان نہیں دے سکتی قیامت تک تو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہے یا ان کی ماں ام المومنین خدیجہ الکبریٰ ہے۔ سب کچھ لٹا دیا، عرب کی سب سے بڑی تاجر، جس کے تجارتی قافلے یمن سے لے کر شام تک چلتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن تشریف لائے گھر میں تو مغموم تھے، اداس تھے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے سبب جانا تو پتہ چلا کہ مکے کے نواح میں ایک قافلہ اترا ہے، پسماندگی جن کو گھیرے ہوئے ہے، جن کے تن پہ کپڑا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کی حالت دیکھ کر اداس ہوئے ہیں۔
सैयदा खदीजतुल कुबरा को मालूम हुआ, मक्के के सरदार इकट्ठे किए, जरो जवाहिर का इतना बड़ा ढेर कर दिया कि एक तरफ सरदार है और एक तरफ ताजदार खत्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जरो जवाहर का ये ढेर इतना बड़ा है कि इनकी नजर उधर नहीं जाती, उनकी नजर इधर नहीं जाती, और ऐलान कर दिया कि मक्के वालों गवाह हो जाओ, मैंने सिर्फ अपनी जान ही इन पर निसार नहीं की, मेरा तन मन धन मेरी दौलत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर, आपकी दावत पर, आपके मिशन पर और आपकी शरीयत पर कुर्बान है। ये जो दीन की बहार आज आप देख रहे हैं, ये जो आज मस्जिदों के मीनारों से अल्लाह की वहदानियत की सदाएं बुलंद हो रही है, ये इस खान वादे की कुर्बानियों का नतीजा है। और पता है कि जब आपकी ये प्यारी बेटी दुल्हन बनकर घर से रवाना हुई थी, तो उस वक्त जहेज में क्या था कि मिली थी चक्कियां तो ताकि आटा पीस ले घर में, कोई खादमा और नौकरानी नहीं थी, हाथों में छाले पड़ जाते थे। बरादरान इस्लाम, तारीख इंसानियत का ये वजीम घराना है जिसकी अजमतें अगर हम सुबह मसा बयान करते रहें, अपनी अकीदतें और अरादतें हर लहजा इनकी बारगाह में पेश करते रहें, तो हक अदा नहीं हो सकता। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।